قطر خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج سے بڑی امیدیں رکھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مصالحت GCC کی فتح ہے۔ قطر نے پائیدار امن کے حصول کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں میں اپنے ایکٹیو رول پر زور دیا ہے۔ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,42,314 ہو گئی ہے، اور امریکی کانگریس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ امریکہ کے سابق صدور نے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی مذمت کی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز، اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ نے صاحب اسمہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبد العزیز ال سعود اور سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز ال سعود کے تصور اور ان کی حکمت و دانش مندی کی تعریف کی ہے، جس کی وجہ سے اس سربراہ کانفرنس کا انعقاد اور اس کی کامیابی حاصل ہو سکی ہے۔ کابینہ نے کویت اور امریکہ کی نتیجہ خیز کوششوں کو بھی نہایت قابل قدر قرار دیا ہے۔ اس دوران میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے اس خلیجی سربراہ کانفرنس کی مثبت نتائج کا قطر کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی مصالحت GCC کی فتح ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مستقبل میں ان ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں فیصلہ سازی کے اصول مقرر کرنے کے لیے ایک مشترکہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سمٹ العلا کے سمٹ، اس میں پائی جانے والی برادرانہ جذبے اور اس سے پہلے کیے جانے والے مثبت اقدامات، کانفرنس کا اختتامی بیان اور اس کی جانب سے اعلان کردہ بیان، یہ سب مشترکہ خلیجی عمل کے نئے مرحلے کی بنیاد ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے قطر کے بلاکیڈ اٹھائے جانے کے بعد بھی کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک بیان میں شیخ محمد نے کہا ہے کہ قطر سعودی عرب اور محاصرہ کرنے والے دوسرے 3 ملکوں کے ساتھ دہشت گردی کی روک تھام اور ٹرانزیشنل سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے لیے متفق ہو گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ العلا اگریمنٹ میں تمام ممالک کی کامیاب رہنے میں انہوں نے کہا کہ العلا اگریمنٹ میں تمام ممالک کامیاب رہے ہیں، البتہ مفاہمت میں ابھی وقت لگے گا۔ ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں اس کے ڈائریکٹر جنرل محترمہ آڈری ازولی کو یونیسکو کے لیے قطر کے مستقل مندوب کی حیثیت سے اپنی اسناد پیش کر دی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر قطر اور یونیسکو کے تعلقات کا جائزہ لیا۔ قطر فاؤنڈیشن اور ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن جیسی سول تنظیموں کے ذریعے قطر کی سرگرمیوں کی تعریف کی گئی، جبکہ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر ان فاؤنڈیشنز کی صدارت کر رہی ہیں۔ انہوں نے یونیسکو کے ساتھ تعاون میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے نتیجے میں قطر، یونیسکو تنظیم اور اس کے دوسرے ممبر ملکوں کے تعاون سے اسٹریٹجک ویژن پورا ہو سکے گا اور دنیا کے مختلف قوموں اور کلچرز کے درمیان پرامن وجود کو فروغ ملے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 210 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 141 افراد پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں، جبکہ 69 افراد بیرون ملک سے یہاں پہنچے ہیں اور انہیں کوارنٹین کر لیا گیا ہے۔ اعلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وبا سے متاثر ہونے والے مزید 132 افراد شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,42,314 ہو گئی ہے۔ اور کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ اداروں نے
81 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا جہاں ان کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور امریکہ میں تیزی سے بدلتے ہوئے واقعات میں امریکی کانگریس نے وہاں کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی باضابطہ سرکاری طور پر کامیابی کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری سے پہلے کل شام ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کر دی تھی، جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک اجلاس معطل رہا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے بھی باضابطہ سرکاری طور پر اس نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس کے اس مشترکہ اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔ اپنے پہلے رد عمل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عہد کیا ہے کہ کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد اقتدار کی منتقلی کسی بھی رکاوٹ کے بغیر مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اقتدار کی یہ منتقلی ان کے بقول امریکہ کی صدارت کی تاریخ کے عظیم ترین دور کا خاتمہ اور ایک نئی جنگ کی ابتدا ہوگی، جس میں امریکہ کو ایک مرتبہ پھر عظیم تر بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ جبکہ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر چڑھائی امریکی عوام اور اس کے مقدس ترین اداروں کے خلاف جارحیت ہے، تو صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس پر چڑھائی امریکی سیاسی تاریخ میں رونما ہونے والا ایک خطرناک واقعہ ہے جس کی ماضی میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور اس واقعے نے امریکہ کے اندر اور باہر سب کو حیران کر رکھا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے اس چڑھائی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کلنک کا ٹیکہ ہے، جبکہ بل کلنٹن نے کہا ہے کہ یہ چڑھائی امریکی اداروں پر کی جانے والی غیر معمولی جارحیت ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج میں اس طرح کے الزامات بنانا ریپبلک میں لگائے جاتے ہیں، ہماری ڈیموکریٹک ریپبلک میں نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا بلیٹن ختم ہونے سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ قطر خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج سے بڑی امیدیں رکھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مصالحت جی سی سی کی فتح ہے۔ قطر نے پائیدار امن کے حصول کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں میں اپنے ایکٹیو رول پر زور دیا ہے۔ ملک میں اب تک کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,42,314 ہو گئی ہے، اور امریکی کانگریس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ امریکہ کے سابق صدور نے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔